وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا النبي المختار المصطفى ونشكره على ما فضل عبده بأسرائه ليلة المعراج، فكان قاب قوسين أو أدنى، ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي تشرف لرؤية ربه وقد رأى من آيات ربه الكبرى. ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك في شان حبيب مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال درود و سلام پڑھنے کو زبان خاموش نہ رہے. اچھی آواز نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آل
صاحب احترام برادران اسلام، یہ مہینہ میں پہلے عرض کیتا ہی کہ اس مہینے دے اندر بڑے بڑے عجیب واقعات رونما ہوندے رہے، اور انہاں دے وچوں ایک ایسا واقعہ جس نو اسی واقعہ کربلا آتے ہیں، بلکہ واقعہ معراج آتے ہیں۔ لیلۃ المعراج، معراج والی رات، یعنی اس رات اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عزتاں اور شاناں اور رفعتاں دے نال نوازیا۔ تو سامعین ذی وقار، ایک ایسا معجزہ رونما ہویا، ایسا معجزہ کہ آج تک انسانی عقل اس نو تسلیم کرن تو قاصر ہے، تسلیم نہیں کر سکتی۔ اور معجزہ ہوندا ہی وہی چیز ہے کہ جس نو عقل نہ مننے، جس نو عقل من لوے، وہ کتنے معجزہ ہو سکتا۔ جیڑی چیز عقل کے دائرے وچ آ جائے، عقل دی سمجھ وچ آ جائے، اس نو معجزہ نہیں آتی۔ معجزہ اس چیز نو آتے نہیں جیڑی عقل وچ سمجھ بھی نہ آئے۔ ایک میں مثال دینا، میں آتا کہ سورج چمک رہا ہے، روشن ہے، ہر بندے نو پتہ ہے چمک رہا ہے، روشن ہے، عقل تسلیم کر لے سی، مان لے سی نا عقل، واقعی سورج چمک رہا ہے۔ ہن یہی چیز میں آتا نہیں، ستارے نال سورج دے ستارے بھی چمک رہے نہیں اور نظر آ رہے نہیں، اور دن نو ستارے نظر، اچھی بولو، اگر دن نو رب دی کوئی کرنی ایسی ہوئے کہ ستارے نظر آونی، اللہ تعالیٰ دا معجزہ ہے۔ عقل تسلیم نہیں کر دی کہ سورج دی روشنی چاند اتنی آب و تاب نال اپنی جوانی نال نکل آوے نا، ستارے مدم پائے جاندے نہیں، تو پھر سورج دی روشنی تو بہت زیادہ ہے، سورج دی روشنی دی نال ستارے نظر آ جاون تو یہ خدائی معجزہ ہے۔ اور اسی طرح گل کرن دا مقصد ہے جیڑی گل عقل تسلیم کر لوے، عقل نو سمجھ آ جائے، اس نو معجزہ نہیں آتے۔ معجزہ آتے اس نو نے جیڑی عقل دی سمجھ اچ آوے ہی نہ۔ کہ میں مثال دینا، لویا ہے، یہ جڑا لویا ہے، اس نو حد دے نال، اس لوہے نو حد دے نال ڈنگا کر لسا ہے، اچھی بولو، میں گل سمجھاؤں لگا، اس نو ڈنگا نہیں کر سکتے حد دے نال، کوئی طاقتور ہوندہ یہ جڑا کاری لیندہ ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس نو ڈنگا کرن واسطے، اس دا اینگل چینج کرن واسطے کہ کیتا جاندہ ہے، اس نو آگ دی بٹھی بے سڑ دینا، انہوں دا ہے نا، آگ دی بٹھی بے کلہاڑا، چھری، کوئی چیز بناونے نہیں، کوئی چیز لوہے دی ہے، اس نو آگ دی بٹھی سٹ کے نا، پھر جیڑی چیز اسی بناونی ہے نال نال آگ دین دے رسا ہے، نال اس نو سٹا مار کے بڑی مشکل دے نال اس نو موڑ مار کے وہ چیز بناونی۔ ٹائم لگتا ویسے، اتنا ٹائم لے ویسے، لیکن ایک اللہ کے ایسے پیغمبر گزرے، ایسے پیغمبر گزرے کہ رب نے انہوں نے یہ معجزہ عطا کیتا کہ لوہے نو اتنے پکڑ کے جس سمت موڑ دے ونا موڑ جاندہ۔ عقل مندی بھئی لویا موڑ جاندہ سی، جتنا بھی وزنی لویا سی، اگر وہ اپنے دست مبارک دے نال اس نے جو چیز بناونا چاہو نہ آگ بھی سٹ دیا، نہ ہی کسی پٹھی بھی سٹ دیا، بلکہ اپنے دست مبارک نال اس نے موڑ کے
اور وہ چیز بنا لیندے سن، اس نو کہندے نے معجزہ۔ عقل نہیں مانتی، اور عقل جس چیز نو تسلیم نہ کرے اسے نو معجزہ کہندے نے۔ انیا ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے کسی نو ایک، کسی نو دو، کسی نو تین، چار معجزے عطا کیتے، لیکن جتنے سارے نبیوں نو معجزے رب نے عطا کیتے نا، وہ سارے جمع کرو نا تو میرے آقا دے معجزے پھر بھی بڑھ جاندے۔ بلکہ میرے آقا نو اللہ تعالیٰ نے سراپا ہی معجزہ بنا کے بھیجا۔ سراپا ہی سر تو لے کے، سر دے منہ مبارک تو لے کے اور آپ دی نالین مبارک تک سارا بدن میرے آقا علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہمیں دارم تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بچو بعض نو معراج دا معجزہ بھی عطا کیتا ہے، بعض نبیوں نو معراج دا معجزہ بھی عطا کیتا ہے، لیکن انہاں نبیوں نو اللہ تعالیٰ نے روحانی معراج کرائی، لیکن تیرے اور میرے نبی نو اللہ رب العزت نے جسمانی معراج کرائی۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں معجزات عطا فرمائے، کسی نے ایک دو چار، کوئی این ہاتھ کرے آنا تینی بغل چو باہر نکالیا تو ہاتھ روشن ہو جانا، اگر اپنا عصا مبارک سٹیا عصا اجدہا بن جانا۔ یعنی ایسے معجزے عطا کیتے کہ ہن عصا سوٹا جس دے نال آپ چل دے سن وہ سٹ دے سن بڑا اجدہا بن جانا۔ یہ اللہ نے یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ عقل تسلیم نہیں کرتی، عام سوٹا ہوئے ان سٹیے کیویں اجدہا بڑھدا ہے، لیکن وہ قادر مطلق ہے جمیں چاہی کر سکتا، جس میں چاہی عطا کر دے دے۔ اور پھر سارے نبی اور رسول جتھوں تک انہاں دے معراج دے سفر دی انتہا ہوندی ہے نا، روحانی معراج دی، اتھو تیرے اور میرے نبی دے جسمانی معراج دی ابتدا ہوندی ہے۔ کیوں کہ ہر نبی دی اپنی شان ہے، اس شان دے مطابق رب نے معراج کرائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب نے معراج کرائے۔ کیویں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چرس کی تھی نا، مولا میں دیکھنا چاہنا ہوں، کوئی دور تے گئے نا، کلام مزہ آیا کلام سن کے، بھئی کلام دے اندر اتنی کشش ہے تو پھر سامنے رب دی ذات آ جائے تو کتنی کشش ہوئے گی۔ تیرس کی تھی مولا انظر الیک، اپنا آپ دکھا دے میں دیکھنا چاہنا۔ رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور دو چیزاں، پہلی گل قرآن کہتا ہے کہ نبیاں دی دعا رب ولیندا، اچھی بولو رب ولیندا، رسول ہوئے نبی ہوئے اس ہاتھ بلند کر دے وے نا تو رب او خالی لٹیندا نہیں۔ تو ایدے رب فرمایا ہے لن ترانی موسیٰ، وہ تو دعا کر رہے نے مولا اپنا وکھا دے، اپنا وکھا دے۔ اور پھر ایدے رب فرما رہے ہیں لن ترانی موسیٰ، موسیٰ ہرگز نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو قرآن کہنا ہے، میرے آقا کا فرمان بھی ہے کہ نبی دی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے اندر ایک بار یہ ہے لن ترانی موسیٰ، لیکن روایات چاہتے ہیں آپ نے 9 دفعہ عرض کی تھی مولا وکھا دے، 9 دفعہ عرض کی۔ اور دل تھام کے غور دنالے نکتہ سننا، پوائنٹ سننا،
نبیوں دی دعا بھی رد رسول دی دعا رد نہیں ہوتی جدو اس دعا دی مقبولیت دا وقت آیا مقبولیت دا وقت آیا رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات اور جدو لے گئی چھٹے آسمان تے پہنچو لگے تو رب نے فرمایا موسیٰ چھٹے آسمان تے آجا کتھے آجا زمنن پوائنٹ آگے میں کے دسی زمین موسیٰ چھٹے آسمان تے آجا موسیٰ علیہ السلام حضور چلے اپنی قبر انور دے اندر نماز پڑھ رہے ہیں پھر بیت المقدس پہنچے اتھے آکے حضور دی اقتداء وچ نماز بھی پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہن اگے جا رہے ہیں تو رب فرماندا ہے موسیٰ استقبال واسطے چھٹے آسمان تے آ جا جدو چھٹے آسمان تے گئے تو موسیٰ چھٹے آسمان تے بھی استقبال واسطے آ استقبال ہو رہے ہو گیا گئے نمازاں دا تحفہ ملیا رب نے فرمایا موسیٰ یاد کر تے میرے کل دعا منگی ہے نا میں نو اپنا دیدار کرا دے میں نو اپنا دیدار کرا دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا ہو سی کہ شاید آج رب اپنے حبیب دے نال میرے تے بھی کرم کر دے وے میں نو دیدار کرا دے وے تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے بلا کے نا رب نے فرمایا اے موسیٰ یاد کر تے 9 باری دعا منگی سی نا تے اے ویٹ میرا حبیب آ رہا ہے میں اس نو 50 نمازاں دا تحفہ دینا ہی اور تیرے کو لائے گا تے اس نو واپس بھیجنا ہے کہ کام کراؤ اور میں ہر پھیرے تے 5 نمازاں کام کر دیواں گا ایسے طرح میرا حبیب میرا دیدار کر کے تیرے کو لائے گا تو میرے کل بھیجے گا اور میرے کو لائے گا میں پھر بھیجاں گا تو پھر واپس کرے گا 9 دفعہ تے دعا منگے 9 پھیرے میرا حبیب مارے گا ہر پھیرے تے 5 نمازاں کم کراں گا 9 5 45 نمازاں کم کر دیواں گا 5 نمازاں دینیاں نے اور 9 پھیرے لواون دا مقصد ہے کہ تو میرے کو 9 دفعہ دعا کرتی سی جدو میرا حبیب میرا دیدار کر کے آئے گا اے موسیٰ ہر وقت میرے یار دا دیدار کرتا رہی ایسے نو ویکھتا رہی اے دیدار خدا ہونے میرے یار نو ویکھی میرا یار مظہر خدا بن کے آئے گا جمال مصطفیٰ دے اندر اے موسیٰ تینو جمال خدا نظر آئے گا تینو کمال خدا نظر آئے گا کمال مصطفیٰ دے اندر ایسے نو ویکھ لنی یہی تیری معراج ہو جائے گا اور اللہ نے تیرے اور میرے حبیب نو کیڑی معراج کرا تیرے اور میرے حبیب نو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نور دے کھڑے سامنے عرض کر دینے یا اللہ تو میرے نال کتنا پیار کرتا ہے بڑی محبت کرتا ہے تو اور کسی نال اتنا پیار نہ کرتا اس نے کیوں رب نے فرمایا کیویں عرض کی تھی یا اللہ تو میرے نال کلام کرتا ہے اور تو میں نے کتاب عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین ومت علی التوحید وحب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے موسیٰ
جو میں تینوں عطا کیتا ہے یہ پکڑ اور شکر گزار بن جا. اور پھر فرمایا کہ اے موسیٰ مرنا اس حالت وچے کہ تیرے دل وچ میری محبت بھی ہووے, میری توحید کی محبت بھی ہووے, لیکن ایسے نال نال میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی محبت بھی ہونی چاہیے. یہ محبت ہووے گی تو مزہ آئے. تو پھر رب نے جدو حضور دا نام لیا نا تیرس کی تھی مولا ای کون ہے جڑا ایڈیاں شانہ والا. موسیٰ ای میرا حبیب ہے, تو کلیم ہے, تیرے حبیب ہے. مولا کلیم اور حبیب وچ فرق کے ہوئے, مولا فرق کے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام مرض کر دینے مولا کلیم اور حبیب وچ فرق کے ہوئے. اور اگلی گل سنے آئے تو رب فرماتا ہے موسیٰ دسنا نہیں چاہتا لیکن تے پوچھے آنا تو ہون تینوں میں دسنا پوچھ کہ کلیم اور حبیب وچ فرق کے بھی. نصحت المجالس اٹھا کے پڑھو نا تو میرے نبی کی شانہ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھو نا رب کنے بیان کر رہے ہیں. اے موسیٰ کلیم ہو بے جیڑا رب نو خود دوست رکھے, رب نو چاہوے, رب دی رضا تے راضی ہووے. اور کلیم ہووے جڑا جدو کوئی دور تے آوے نا تے رب فرماوے اے موسیٰ اپنی جتیاں اتار دے وہ کیونکہ مقدس وادی چے آ رہے ہو. موسیٰ نالائن اتار دے وہ کیوں مقدس وادی تے آ رہے ہو. تو مولا حبیب کونے؟ رب نے فرمایا حبیب ہووے جس نو رب دوست رکھے, رب جس دی رضا چاہوے. کلیم ہووے کہ جڑا رب نو دوست رکھے, رب دی رضا چاہوے. تو اے موسیٰ حبیب ہووے کہ جس نو رب چاہوے. سمجھ نہیں آئے؟ جس نو اچھی بولو رب چاہوے. ان کیا ہے فرق رب دس رہا ہے. حبیب نہیں تعریف کر رہا ہے, کلیم نہیں. فرق دس رہا ہے کہ حبیب کلیم تو اسی نا. رب نے فرمایا موسیٰ جتیاں اتار دے کیوں مقدس وادی چاہ رہا ہے. اور جدو حبیب کیا نا سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی, اچھی بولے اچھی بولو. اور جدو کیا حبیب سدرت المنتہا دیا بلندیاں نو چھو کے اگے نکلا, نالائن اتارن لگے, اپنے جوتے مبارک اتارن لگے. رب نے فرمایا سونیا نا سبحان اللہ, سونیا نا جتنی سمیت آ جا, نالائن مبارک نال پاک کیا ہو. کیونکہ اے محبوب تیرا رب تیرے دیدار واسطے تیرے سامنے تشریف فرماؤ گے, تیرے سامنے ہوئے گا. تو لوگوں حبیب اور کلیم کے اندر رب نے موسیٰ علیہ السلام نو این فرق دسیا کہ اے موسیٰ تو میری رضا چاہنا ہے, تو میں نو دوست رکھنا چاہنا ہے. اور میرا حبیب وہ ہے میں تو اس دی رضا چاہنا اور اس نو دوست بناونا چاہنا, اس نو دوست بناونا چاہنا. تو سامعین زیبکار گل کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو شان عطا کی دیا نہیں. اسی لوگ کسی نبی دی صحابی دی خاک ورگی نہیں, لیکن سارے نبیوں دیاں اپنیاں شاناں تے اپنے معجزے نے جڑے تیرے محبوب دی شان اور معجزے نے نہ کسی نبی نو رب نہ کسی رسول نو عطا کی. سبحان اللہ. تو برادران اکرامی قدر ایسے واسطہ شاہ امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی کشتہ عشق مصطفیٰ آپ بولتے سب سے اللہ. بلند آواز نال اپنے شرم دور کر دے وہ سب سے اللہ. آواز آنی چاہیے گون پر جائے سب سے اللہ. نبی سب سے اللہ. نبی سب سے بالا. اور گونج پر
سوچ کے اٹھ جاؤ نہ چون کے پڑھ لو سب سے سب سے بالا مجھ سے بن کے آیا بلند وزنا معجزہ بن کے آیا بے معجزہ بن کے آیا جس کو شایا خدا پر چلو جس کو شایا ہے خدا پر چلو ہے وہ سلطان والا بلند وزنال ہے وہ دو میں ہچا کہتے ہیں وہ سلطان والا نبی ہے وہ سلطان والا نبی سب سے سامنے زیبکار اللہ رب العزت نے ہر نبی نو معجزہ دیتا ہے اچھی بولو نہ معجزہ عطا فرمایا کسے نو ایک عطا فرمایا کسے نو دو معجزے عطا فرمایا کسے نو تین عطا فرمایا بلکہ تیرے اور میرے نبی نو سراپا معجزہ بڑھا کے بھیجائے لوگوں میرے آقا دے دہن مبارک آپ کی زبان مبارک معجزہ ہے آپ کا دہن مبارک معجزہ ہے آپ کا لعاب مبارک معجزہ ہے آپ کے دست مبارک معجزہ نے آپ کے نموے مبارک معجزہ نے لوگوں آپ کے قدم مبارک معجزہ نے آپ کا سارا جسم رب نے معجزہ بنا کے بھیجا ہے اس واسطے اشعار امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرمانے کے معجزہ بن کے آیا اچھی بولو نا اچھی بولو معجزہ سبحان اللہ خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سدا سلامت رکھے بابا جی خوش رہو تو جس دے انہاں نعرہ جوش انہاں دے حساب نال جوش بڑا جوش نال ماریا لیکن تسا جواب انہیں نہیں دیتے نعرے تکبیر نعرے رسالت آستان عالیہ کوٹ چارنا شریف نعرے رسالت ماشاءاللہ انڈیا جا کے باؤ نا سبحان اللہ مزہ ہون دا ساڈا وہ موضوع شروع ہویا کہ جتھے جاواں گے اتھے سانو ساڈے نبی دی شان تے عظمتاں وکھائے گا تو عظمتاں شاناں رب عطا کیتیاں نا جیڑیاں او سانو نظر آ سکدی ویکھن وی اور ان سنو حضور دی حب لے کے سنو میں جڑی آیت پڑھی نا رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے یہ سفر شروع کرن تو پہلے رب نے اپنے قرآن پاک دے اندر 15ویں سپارے تحریر شروع کی تھی نا اس سفر دی اس تو پہلے رب نے ایک بہت بڑی گل آکی سبحان اللہ کہ جیڑی تساں ہر نماز دی ابتدا چاہتے ہیں سبحان اللہ یہ ٹھیاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سبحانک اللہم اے اللہ تیری ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات سبحان مصدر ہے اور بمانا تسبیح اور تسبیح دا معنی ہے پاک سمجھنا پاک جاننا پاکی بیان کرنا اور اقرار کرنا اور کلام دی ابتدا وچ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کیوں آندا اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں آکھیا کہ پاک ہے وہ ذات حالانکہ رب یہ بھی فرما سکتا سی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے محبوب نو معراج کرایا لیکن نہیں رب نے ابتدان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات انہیں اس نے بڑے بڑے پوائنٹ چھپے ہوئے میں پہلے عرض کی تھی کہ معجزہ آخدے اس چیز نو نے کہ جڑا عقل وچ آئی نہیں ٹھیک ہے نا عقل جس نو تسلیم ہی نہ کرے جے عقل تسلیم کر جائے تو پھر معجزہ کیڑی گل ہے معجزہ ہوندا ہی ہے نہیں او وکری گل ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے ابو جہل ویکھدا پہ کنکر کلمہ پڑھ رہے نہیں لیکن آئے آنکھ کوئی نہیں آندھا نہ جو ہے تو ویکھ رہا چاندے دو ٹکڑے ہو رہے نہیں لیکن یہ آنکھ کوئی نہیں نا ویکھ رہا ہے پھر بھی کہندہ ہے جادو چل رہا ہے لیکن وہ ایمان میں کتوں لے آواں سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر والا ایمان دیکھنا ابو جہل بجدہ بجدہ گیا ہو تیرے یار جھوٹ بولی آئی نعوذ باللہ من ذالک کیڑا نمی دعویٰ کر بیٹھائی کیڑا آدم رات و رات کچھ حصہ پوری رات ہی نہیں رب کل گیا بیت المقدس گیا رب دا دیدار کیتا ہے جنت ویکی دوزخ ویکی یہ سارے حالات ویکے دوسیاں دے حالات ویکے جہنمیاں دے حالات ویکے جنتیاں دے ویکے تو یار کہندہ جے میرا یار کہندہ نا میں گیا تو میرا یار آکے نا میں گھر والے نے بھی نہ لے کے گیا میں پھر بھی منن نو گیا میں پھر بھی منن نو گیا رہا ایمان ہوئے صدیق ورگا ایمان ہوئے علی ورگا تو پھر گل منن دی بھی چس آئی ایمان ہوئے ابو جہل ورگا تو جڑا بیٹھ کے بھی آکے جادو پہ چلتا ہے تے ہن بھی نہ مننے تو آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ ہے کوئی کو کیا نظر آئے کیا دیکھے جڑا ہاں جو انہ ہوئے
اکھیاں نہ اننا ہور چیز ہے، ہاں نہ اننا ہور چیز ہے۔ اے جڑی اے اکھیاں اندیاں ہو جاؤں اننا تو پھر انسان دی ساری دنیا بھی غرق، انسان دی قبر بھی خراب تے حشر بھی خراب ہو جائے۔ دعا منگو اللہ تعالیٰ سانو اس چیز تو نہ بڑھا۔ بلکہ رب نے فرمایا سبحان اللہ جی، رب نے فرمایا جیڑا تسی آ دیا ہو نا انکار کر دیا ہو، ایک کنج ہو سکتا ہے رات کے کچھ حصے میں، ایک کنج ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے جا حصے جنت بھی دیکھی، رب دا دیدار ہی کیتا۔ رب نے فرمایا کہ انہا چیزاں تو وہ ذات پاک جیڑی لے کے گئی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ وہ بے کس نہیں، بے سہارا نہیں، وہ کسی سے سہارے نہیں جاتے، وہ بلکہ اپنے بذات خود وہ قادر مطلق کے وہ ذات جڑی اپنے محبوب نو لے کے گئی۔ سبحان اللہ، اس واسطے رب نے فرمایا سبحان شروع چلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تھوڑے جا حصے مسجد حرام تو مسجد اقصی اور پھر تنافت اللہ دی منزل تک پہنچ کے تھوڑی دیر واپس آونا، یہ منکرین معراج واسطے ناممکن و محال ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ سبحان لکھا کہ منکرین جڑے انکار کرنا لے نا انہاں دے شک دا ازالہ ہو جائے، انہاں دا شک ہی ختم ہو جائے۔ اگر وہ شک کرن گے تو رب نے لفظ سبحان لا کے دسیا ہے کہ تو شک کرے گا نا میرے محبوب دی زبان تے شک نہیں کرے گا، میرے محبوب دی نبوت تے شک نہیں کرے گا، بلکہ خدا دی ربوبیت تے شک کر رہا ہے، خدا دی خدائی تے شک کر رہا ہے کہ ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کنیے ذات پاک لے گئی نا۔ رب نے فرمایا پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، سبحان پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے نو راتوں رات۔ اور پھر میرے نبی نے دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں گیا، سبحان اللہ، میرے نبی نے دعویٰ نہیں فرمایا میں گیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا میرا رب میرے لے کے گیا، سبحان اللہ، میرا رب میرے لے کے گیا۔ پاک ہے وہ ذات جڑی لے کے ہوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اپنے اسم مبارک کا نام لیا نہ اپنے محبوب دا، بس راز راز اچ گلاں دسیا، سبحان اللہ، راز راز اچ بات سمجھنے والے سمجھے نہیں گلاں، سبحان اللہ، جڑے سمجھنے والے نہیں سمجھے۔ اور پھر اگے تفسیر روح المعانی دے اندر اور اس آیت کریمہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ہی نہ لیا اور نہ ہی اپنے محبوب دا، بلکہ اپنی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیتا سبحانہ پاک اللہ دی او ذات، اللہ زی دینا سبحان اللہ زی پاک ہے او ذات۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام ہی لا سکتا سی، سارا کچھ کر سکتا سی، نہ وقفی رکھیا پاک ہے او ذات۔ یعنی جیرے ایپ تسا گڑھ لیا ہو نا کہ اے نہیں ہو سکتا کہ رات کو معراج تھوڑے جا حصے چون دیئے، رات کو تھوڑے جا حصے اللہ کے بیت المقدس اور بیت الحرام، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک بڑا سفر ہے، اس چھوٹی جی رات اتنا سفر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جیرے اصل نقص کر رہے ہیں نا بھئی یہ کن ہو سکتا ہے کہ لفظ سبحان لایا اس واسطے میں کہ وہ ذات ہے ہی پاک ہے، اس نے کہ کچھ بھی نہیں، ایک کچھ بھی نہیں۔ میں بڑا پیارا قرآن میرے سامنے ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ، سبحان اللہ، آپ دی سارے فوج جنات اولیاء بندے ہوا ہر چیز کی آپ دی حکومت، ملکہ بلقیس مسلمان ہون واسطے آن لگی نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ملکہ بلقیس نے جڑا تخت ہے وہ چاہ کے اتھی آنا ہے اور وہ وزنی اتنا ہے کہ آنند بھائی کئی میلوں تک پھیلا ہویا، وزنی اتنا ہے کئی میلوں تک پھیلا ہویا۔ تو ایک جنہ دا سردار بیٹھا وہ عرض کرتا ہے حضور ایک جنی محفل لگی ہوئی ہے نا اس نے برخواست ہوندے تک میں حضور کو تخت لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایک بہت زیادہ دیر ہو جائے،
اس تو بھی جلدی لیا بڑے اتنا وزنی تھا. ایک اللہ دا ولی بندہ بیٹھا بندہ بن جائے نا قسم فرشتے تو بھی آنا ہے بشرطے کہ بندہ بن جائے فرشتے تو بھی افضل ہے. جنات جنہ کا بادشاہ بیٹھا ہے عرض کرتا ہے حضور محفل برخاست ہو گئی تو میں لے آواں گا تے آصف برقیہ اس کا نام ہے اللہ کا ولی ہے. عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اجازت دے وہ آپ کی اجازت نال اکھ جھپکن تو پہلے تخت اتھے پہ ہو گئے. جنہیں اکھ جھپکی تکبیر نعرہ رسالت آستان عالیہ کوٹ جنرل شریف. جنہیں اکھ جھپکی ہے تو آپ نے کیا دیکھا سامنے ملکہ بلقیس کا تخت آ چکا ہے. تو میرے رب نے فرمایا جڑی رب دی مخلوق ہے رب خالق ہے آصف برقیہ میرے رب دی مخلوق ہے اتنی ہمت اور طاقت رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت دی مخلوق ہو کے ملکہ بلقیس کا تخت ہزارہ میل دور پیا ہے اور دوروں اکھ جھپکن نال سلیمان علیہ السلام نے قدمہ چ رکھ دینا ہے. تو سبحان اللہ او خالق ہو کے اپنے محبوب نو رات دے تھوڑے جا حصے چ معراج نہیں سبحان اللہ خالق ہو کے او معراج نہیں کرا سکتا ہے. فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. لوگو جڑی ذات آصف برقی نو جڑا سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام دے بھی نبی امام الانبیاء نے جدو معراج دی رات آپ نے امامت کرائی نا سلیمان علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کے کھڑے سے امام المرسلین امام الانبیاء نے. اور پھر لے جاؤں والی ذات کون ہے اچھی بولو اللہ جی وہ آصف برقیہ تخت لے آ سکتا ہے تو رب تیرے نبی نو نہیں آسمانہ تے بلا کے اپنا دیدار کرا سکتا ہے. لیکن گل اتھے بھی اکھ وچ فرق ہے. کوئی دل دی اکھ نال ویکھدا ہے کوئی عقل دی اکھ نال ویکھدا ہے. جڑا عقل دی اکھ نال ویکھے گا وہ تو ہو جائے گا گمراہ. عقل کیوں کہ تسلیم نہیں کرتی اس عقل آدھی ایک گل مننا والی نہیں. اور اس انگریز دی قبر اجے بھی لاہور داتا صاحب دے مزار دے آس پاس کدی نال ہے. میں کافی دفعہ سندا ایک انگریز سوال کردا ہے بھائی آصف برقیہ تے جڑا وہ تخت بلقیس ہزارہ میل دوروں کیویں پلک جھپکن دل او لے آیا پلک جھپکی تے لے آیا. تو داتا صاحب آیا نا جب اس ویکھیا مزار عوام بڑے راستے اس پوچھا کہ دسیا کہ آج یہ مزار ہے حضرت داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دا. وہ کہتے چل کے ویکھ دیتا ہاں کہ مسلمان ہو گیا سی نا. آدھے میں کو اس چیز دا راز دسو بھائی وہ تخت کیویں آیا وہ تخت وہ کیویں لے کے آیا. ہن رہن والا یورپ دا انگریز یورپ دا رہن والا تے داتا صاحب دے دربار تے کھڑا ہے تے ہن داتا صاحب مہمان نوازی کر رہے نے تے او جڑا انگریز اندر گیا نا اس کو ایک پیالہ چائے دا ملیا. کس دا ملیا؟ چائے دا. اور چاہ پیون لگا نا ویکھدا یہ تو وہی کپ ہے جس دے وچ گھر میں چاہ پیندا سی. سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی یہ وہی کپ ہے. نعرہ تکبیر اللہ رسالت نعرہ کوٹ جنرل شریف. یہ تو وہی کپ ہے جس دے اندر میں گھر چاہ پیندا سی. یہ اتھے کیویں آیا؟ غیب وچوں آواز آئی اور سوال کرن والا جنہیں تو پوچھدا سی
کہ تو تخت کیوں آیا جنہیں پیالہ آیا تخت نہیں آیا سبحان اللہ پیالہ آیا نا تخت بھی نہیں آیا یہ حضور دا امتی ہو کے پیالہ اتو اٹھا کے تھے لا سکتا ہے تو میرے حضور دا وہ خدا اتنی طاقت بھی نہیں رکھنا اپنے محبوب نو معراج جسمانی نہ کرا سکے نہ تیری اکھ وچ فرق ہے تیری رکھ وچ فرق ہے تیری سمجھ وچ فرق ہے لیکن اس قادر مطلق کی نہ طاقت وچ فرق آیا نہ آن دیتا نہ قیامت تک آئے گا سبحان اللہ ساڑھی معراج یہ کہ نماز پڑھ کے حضور نے قدم آنے اے ساڑھی معراج ہے اور میرے مصطفیٰ دی معراج ہے کعبہ قوسین او ادنا دی منزل تے بیٹھ کے رب دا دیدار کر رہا ہے سبحان اللہ دیدار ہو رہا ہے آمنے سامنے رب نے فرمایا سبحان اللہ زی باقی و ذات جیڑے سوال کرنے جاؤ نہیں یار ایک کمیں گئے ہو سو تو سا اگو صرفیہ کو سبحان اللہ جی سبحان اللہ جیڑی لے جاؤنا نہیں ذاتی وہ پاک اینا چیزاں تو سبحان اللہ جی ادنا کہہ دے وہ اگلے کی زبان اتھے چاپ ہو جائے اور پھر اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا اے سارا لیلن رات کو سیر کرے رات دی سیر میں اسرا دینا اور رات میں اس واسطے سیر کرے رات کے اندر بڑے بڑے راز ہوتے ہیں سبحان اللہ بڑے بڑے راز اور پھر اسرا تو بعد اللہ تعالیٰ نے لیلن کا ذکر بھی فرمایا صرف اسرا فرما دینے ٹائم کافی نہیں نال فرمایا لیلن اسرا لیلن اور لام دے ہوتے تنوین جڑی ہے تقلیل واسطے آتی اور پوری رات سیر نہیں کرائی پوری رات سیر نہیں کرائی بلکہ رات کچھ حصے بیچ سبحان اللہ کچھ حصے بیچ علامہ عمر بن احمد کرپوتی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اپنی کتاب شرح کرپوتی علی البردہ صفحہ نمبر 137 اور روح تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 104 جلد نمبر 5 کے اندر لکھتے ہیں کہ بے شک رات نو اس واسطے معراج کرے گی کہ رات مقام محبت وچ خاص ہے سبحان اللہ رات محبت دے مقام جڑے نا مقام محبت ایک مخصوص رات ہے رات مخصوص ہوندی ہے کیونکہ ہر کوئی سہ جاندہ ہے ہر کوئی سو جاندہ ہے اور دنیاوی اصول بھی یہی ہے سارے کام کار چھوڑ چھاڑ کے نا پھر اسی آدھے آئے کہ اپنے محبوب نو رات نو ملاقات کرانگے نمازاں پڑھ لیاں سکون ہو گیا کوئی نہیں ایک محبوب ہوندہ ہے ایک محبوب محب ہوندہ ہے بس اکھاں دے وچ گل بات ہوندی ہے سبحان اللہ یہ پیار محبت رات ایک مقام میں محبت مخصوص ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام اپنا محبوب اور دوست بنایا اور دوست بنایا اور رات تمام محبوبہ واسطے خاص ہوندی ہے اور رات دی خلوت وچ راحت ہوندی اس واسطے حضور علیہ السلام کی محبوبیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رات نو معراج کرائی جائے سبحان اللہ اور پھر رات پردہ پوش ہوگی محب اور محبوب دے غیر نو پتہ نہیں ہوندہ رات راز و نیاز دی گفتگو دا وقت ہے اور پھر رات دا وقت متعین کرنا اتنے ایمان نو بھی پرکھیا جا رہی ہے آیا میرا محبوب جدو دعویٰ کرے گا کہ میرے رب نے میں نو رات سیر کرائی ہے اور میں سیر کیتی ہے تو جدو رب دا محبوب دعویٰ کرے گا تو لوگ پوچھن گے نعوذ باللہ من ذالک کچھ جھٹلاون گے کسنا دی ایمان پختہ ہون گے کنا دی ایمان کچے ہو جاون گے اور جیڑے تصدیق کرن گے کہ نہیں واقعی
साडे नबी ने ऐ जिहड़ा मिराज कीता है ना वाकई कीता है, तो फिर वो तो बन जावणगे सदीक, वो बन जावणगे सदीक। और जेड़े इनकार करेंगे कोई अबू जहल बन जाएगा, अबू लहब बन जाएगा, उतबा शैबा वलीद बन जाएगा। और ईमान का जेड़ा पुख्ता रहेगा वो सदीक बन जाएगा। जेड़ा ईमान तो कमजोर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, तो फिर अबू जहल होगा, अबू लहब, उतबा शैबा वलीद होगा। और ये ईमान का भी इम्तिहान सी क्या है, कौन अपने महबूब की जबान पे कितना एतबार करता है, अपने यार की जबान की कितना एतबार करता है। तो सामने ज़िबाकार इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात का वक्त मुतय्यन किया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने खैर की थी ना, अगले जुमे पे बिअब्दिही और मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, इस दी तशरीह में पढ़ांगा। दुआ है कि मौला कायनात सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला